بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ ہمارے نبی اور یتیم بچے کا دلچسپ واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے کہ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک روز ماں گھر آئی تو بچے نے ماں کے قریب آ کر سوال کیا، ماں میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو، ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے پھٹے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹی کی طرف نظر پھیر کر دیکھا، پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، تو میرا بیٹا اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کی حالت سمجھ آنے لگی۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں اب بیوہ ہے اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں کا کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی اب تک کمایا ہے وہ تم پر لگا دیا ہے۔ تجھے کھانا کھلائے تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھک سکوں، تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں تیری چادر پھٹ گئی ہے نا، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا کہاں سے تو لائے گا، ابھی تو 8 سال کا بچہ ہے۔ بچے نے بولا، میں چاچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرا چاچا تو تیرے باپ کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر کہاں سے دے گا؟ بیٹا بولا، نہیں ماں میں ضرور جاؤں گا، میں چاچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تیرا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوگا۔ میں کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا، بس ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے وہ بہت دور رہتا ہے، تو 8 سال کا بچہ ہے، کیسے جائے گا؟ بچے نے اطمینان سے جواب دیتے ہوئے کہا، ماں تو فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا کپڑا پہنایا، بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چاچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چاچا کے مکان میں جا پہنچا۔ جا کر دیکھا چاچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ بچے نے ادب کے ساتھ چاچا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چاچا نے مڑ کر دیکھا اور کہا، تو کون ہے؟ بچہ بولا، میں آپ کا بھتیجا، میں آپ سے اپنی ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چاچا کے سامنے اس 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا، لیکن سوائے اس کے کہ چاچا اس کو پیار کرتا، بلکہ اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کہہ کر وہ بچہ چیختا چلاتا رہا، اتنا مارا کہ وہ بچہ لہو لہان ہو گیا، صاف ستھرے کپڑے سے خون سے بھر گئے۔ چاچا نے بھتیجے کو ایسا تھپڑ مارا جس سے بچہ دور جا کر گرا۔ وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا، وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل پڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا ہی پیار تھا۔ ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا کہ ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتے ہوئے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے روکا اور پوچھا کہ یہ حالت کیسے ہوئی؟ بچے نے سارا ماجرا بتایا کہ میں چاچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا اور چاچا نے مجھے مارا ہے۔ اس راہگیر نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے آنسو پوچھتے ہوئے گھر کی طرف چل دیا۔ بچہ ماں کے پاس گیا تو بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کر اس کی ماں بے حد روئی، اسے گھر لے آئی اور گھر لے جا کر اسے نہلایا، خون صاف کیا اور زخموں پر مرہم لگایا اور کہا کہ میں نے تجھ سے کہا تھا نا کہ چاچا تجھے کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو تو وہ مجھے ضرور چادر دیں گے۔ ماں نے کہا، وہ کون ہے؟ بیٹا بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ماں نے بیٹے کو دھکے مار کے پیچھے کیا اور بولی، اب اس گھر میں محمد کا نام نہیں لیا جائے گا، تمہیں پتہ ہے کہ وہ جادوگر ہے، شاعر ہے، مجنون ہے، تو اس کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس بات کا ذکر قرآن پاک میں 27ویں پارے میں فرمایا ہے، لوگوں نے میرے نبی کو شاعر، مجنون اور جادوگر پکارا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار ان کے پاس جانے کی اجازت دے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ ماں اور بیٹے دونوں مشرکین تھے۔ بیٹا خانہ کعبہ کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ
بہت سے لوگ کھڑے ہیں۔ بچے کو پہلا والا منظر یاد آ گیا۔ بچے کی ہمت نہ ہوئی کہ کسی سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے۔ بچہ کھڑا دور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگانا شروع کر دیا۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا کہ پھر ایک شخص نظر پڑی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں نے ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ ان کے قریب گیا اور آہستہ سے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون؟ بچہ ایک دم گھبرا گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے، مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چاچا کے پاس گیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے مارا اور دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکال دیا۔ پھر کسی نے مجھ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور کندھے سے چادر اتار کر اسے دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر فرمانے لگے کہ بیٹا، اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ! اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے میں ماں اور بیٹے کی محبت تو پتہ چلی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے کو ہی اتنا پیار اور محبت کے ساتھ ملتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یتیموں، بیواؤں، بے بس، لاچاروں، غریبوں کی مدد کرنے والا بنائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا آسان فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔